رسول کے وصال فرما جانے کے بعد میں ایک کام آپ کو کرتے ہوئے نہیں پاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ لقمہ دے دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے بڑی سنجیدگی سے کہا او میرے بھائی، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل مجھے معلوم نہ ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ کون صدیق اکبر ہیں جو یار غار مصطفیٰ، یہ کون صدیق اکبر ہیں جنہیں اللہ نے مردوں میں سب سے پہلے ایمان نصیب فرمایا؟ یہ کون صدیق اکبر ہیں جنہوں نے رسول کی معیت اور صحبت اختیار کی؟ تو اس صحبت کا یہ عالم ہے، اس معیت کا یہ عالم ہے، اس سنگت کا یہ عالم ہے کہ رسول مکے میں ہیں تو ابو بکر بھی مکے میں۔ رسول نے مکے سے ہجرت کیا، مدینے تشریف لائے تو صدیق اکبر بھی رسول اللہ کے ساتھ ہجرت میں ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کی محبت رسول کا یہ عالم ہے کہ نبی مکے میں رہے تو ابو بکر مکے میں رہے، نبی مدینے میں رہے تو ابو بکر مدینے میں رہے، نبی کعبے میں رہے تو ابو بکر کعبے میں رہے، نبی حرم میں رہے تو ابو بکر حرم میں رہے، نبی غزوات میں رہے تو ابو بکر غزوات میں رہے، نبی جلوت میں رہے تو ابو بکر جلوت میں رہے، نبی خلوت میں رہے تو ابو بکر خلوت میں رہے۔ ایسا ساتھ نبی کا ابو بکر کو ملا کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ جب قبر انور میں تشریف لے گئے، رسول اللہ کا جب وصال کی ہوا تو قبر انور میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر کا ساتھ ملاحظہ کرو، محبت کی صداقت ملاحظہ کرو کہ پروردگار عالم نے حضرت ابو بکر کو دنیا میں محبوب کا ساتھ عطا فرمایا تو قبر میں بھی محبوب کا ساتھ عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر کی قبر اللہ کے نبی کے قریب اور تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا نیچے حضرت فاروق اعظم کی قبر، یوں سمجھیے جیسے انگلی ہے یہ، پھر ایسے یہ قبر ہے۔ نوجوان نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ یہ اعلان کر رہے ہو کہ ہم کام وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو میں نے ایک کام کرتے ہوئے تو آپ کو نہیں پایا جو اللہ کے نبی کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کو غصہ نہیں آیا۔ ایک جنرل آدمی ایسا کہتا میں مومنوں کا امیر ہوں، میں خلیفۃ المسلمون ہوں، مجھے اتنا اعلیٰ مقام ملا ہے، مقام نہیں دیکھا، مرتبہ نہیں دیکھا، اپنی عظمت و رفعت نہیں دیکھی۔ پوچھا ہے میرے بھائی بتاؤ کون سا وہ عمل ہے جو میں نہیں جانتا؟ اگر میں جانتا تو میں ضرور کرتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے بارہا اللہ کے نبی کو دیکھا کہ ظہر کی نماز پڑھاتے اس جنگل کی طرف نکلتے اور کچھ دیر کے بعد تب اس جنگل سے تشریف لاتے، کڑکڑاتی دھوپ میں لو کے تھپیڑے چل رہے ہوں لیکن سرکار ضرور جاتے بلا نادا۔ یہ تو میں نے نبی کے وصال کے بعد آپ کو کبھی کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہی کروں گا جو نبی کیا کرتے تھے، تو یہ کہاں کرتے ہوئے دیکھا؟ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا یہ بتا سکتے ہو کہ کس کام کے لیے جاتے جنگل میں؟ کہا یہ مجھے پتا نہیں، بس میں یہ دیکھا کرتا کہ نبی چاہتے کچھ دیر کے بعد آتے، کیا کرنے کے لیے جاتے یہ میں نے دیکھا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے
میں ضرور کروں گا. یہ تو سرکار کی سنت ہے، سرکار کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. جا کے دیکھوں گا کہ نبی کس کام کے لیے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یارغار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا دن آیا، ظہر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد جس طرف اس نوجوان نے بتایا اسی طرف جنگل میں نکل گئے. چاروں طرف دیکھتے ہیں، آخر اللہ کے نبی اس جنگل کی طرف آتے کیوں تھے؟ ایک غار سے کراہنے کی آواز آئی، کراہنے کی آواز آئی، جیسے کوئی آدمی درد و کرب میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو تو کراہ رہا ہو. کراہنے کی آواز آئی، غار میں اتر گئے. اترے تو دیکھا ایک نابینا شخص ہے اور اسی غار میں بیٹھا ہے، اپاہج ہے، چلنے سے مجبور ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور نکالنے کے بعد اس کے منہ میں ڈالا، کھلایا. جیسے منہ میں ڈالا چیخ نکل گئی اس کی. چیخ کر بولتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے نبی کا وصال ہو. آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، نابینا. غور کیجیے، چیخ مار بلکنے لگا، رونے لگا، پھول پھول. ایسا لگتا ہے کہ میرے رسول کا وصال ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ لوگ تشریف لائیے، جگہ بہت ہے، آئیے آگے. چھوٹے بچوں کو ادھر کہو پیچھے بیٹھے دو لوگوں کو. ہاں چلو بزرگوں کو بیٹھنے دو. آئیے آئیے یہاں بیٹھ جائیں. آؤ یہاں بیٹھ. آپ ادھر آئیے. توجہ سے سنیے، بڑی قیمتی گفتگو. وہ نابینا چیخ لگاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے نبی پردہ فرما، میرے نبی کا وصال ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، تمہاری آنکھوں میں روشنی نہیں، تم نابینا ہو، تمہیں کیسے محسوس ہوا کہ نبی پردہ فرما؟ تم جانے کیسے کہ آ جانے والا آدمی کوئی دوسرا آدمی ہے؟ اس کا جواب سنیے اور اپنے نبی کا انداز کرم ملاحظہ کیجیے. کرم، اسی پر کسی شاعر نے کہا ہے کہ کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں، کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، تم ایسے رحمت للعالمین. اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اس طرح محسوس کیا، جانا کہ نبی کا وصال ہو گیا، آج آنے والا آدمی کوئی دوسرا. میری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں لیکن میں نے جانا کیسے وہ سنیے. کہا جب میرے نبی تشریف لاتے، میرے نبی میرے پاس آتے تو روٹی کھلاتے میرے مصطفیٰ، لیکن ان کا روٹی کھلانے کا جو انداز تھا وہ انداز آج بدلا ہے. اس لیے میں نے محسوس کر لیا کہ میرے نبی نہیں ہے، نبی کی جگہ کوئی دوسرا آیا ہے، اور نبی لگتا ہے کہ پردہ فرما گئے، وصال کر گئے. تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا
اچھا میرے بھائی بتاؤ نبی آتے تو کھلاتے کیسے تھے؟ روٹی کا ٹکڑا کھلانے کا انداز کیا تھا؟ تو وہ شخص نابینا اپاہی جو پہاڑ کے نیچے غار میں ہے، بارے میرے مصطفیٰ کی شان رحمت کہ میرے آقا کی نظر اپنے اس امتی پر بھی ہے جو امتی نابینا ہے، چلنے سے مجبور ہے، پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ رحمت اس امتی کو بھی دیکھ رہی ہے اور مصطفیٰ وہاں بھی جا کے اسے روٹی کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا نبی روٹی کھلاتے کیسے تھے؟ ذرا انداز بتا دو۔ وہ امتی جواب دیتا، وہ نابینا، وہ اپاہج جواب دیتا، جواب دینے سے پہلے بلک بلک کے رونے لگتا۔ ایک عجیب کیفیت ہو گئی اس کی، کچھ افاقہ ہوا۔ اس نے کہا میرے آقا جب آتے تو روٹی کا ٹکڑا پہلے اپنے منہ میں رکھتے، اسے کوچ کر کے ملائم کرتے اور ملائم کرنے کے بعد تب اپنے منہ سے روٹی کا ٹکڑا نکال کے میرے منہ میں ڈالتے۔ کیا شان رحمت ہے میرے آقا! یہی وجہ ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محترم حضرات، آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے 28ویں پارے میں جو ایمان والوں کو پیغام دیا ہے، کتنا عظیم پیغام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اور آج 90% لوگ اس مرض کے مریض ہیں، بولا کہ نہیں بھائی؟ باپ نماز پڑھے گا نہیں، بیٹا سے کہے گا نماز پڑھو۔ ساس نماز پڑھے گی نہیں اور سمدھیانے فون کرے گی، سمدھین سے کہے گی کہ آپ کیسی بٹیا کو آپ نے تعلیم دی ہے، آپ کی بٹیا جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہمارے گھر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا وہ بات مت کہا کرو جس پر تمہارا عمل نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ گفتگو کا اثر نہیں۔ اثر اس لیے نہیں ہے کہ کہنے والے کا عمل اس پہ ہے۔ لفظوں کی بندش، جملوں کو سجا کر آپ کے سامنے باتیں رکھنے سے آپ خطیب کی تعریف تو کر سکتے ہو، مقرر کی سراہنا تو کر سکتے ہو کہ بولنے والے کا انداز بڑا اچھا، بولنے والے کا انداز خطابت بڑا اچھا تھا، بولنے کی شیلی بہت اچھی تھی، لیکن اس کے جملوں کی سجاوٹ